نبی وہ حاضری لمنا لیلا آج کی رات آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے لوگ گئے گھروں میں ماں چیخ دی کبھی بچہ دے پیدا نہیں ہوا کرتے کرتے پتا چلا عبداللہ کا درعی یتیم دنیا میں آیا ہے اگلے دن لوگ آئے کہنے لگے کہ اولاد ایک ہی بچہ دنیا میں آیا ہے اور وہ بچہ آمنہ کا لال ہے تب سے آمنہ سنا منہ سے اٹھ کہنے لگا عبدالمطلب کا پوتا ہوگا عبداللہ کا بیٹا ہوگا کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہنے لگا مجھے چل ادھر لے چلو کیونکہ میں نے ان کی کچھ نشانیاں دیکھنی ہے جو میری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے چنانچہ یہ لے کر گئے دسترسی دروازے پہ اندر میرے نبی کی ماں جی نے پوچھا کون جواب دیا کہ یہ رہا ہے اے آمنہ آپ کا لال دیکھنے آیا ہے نظم کی زیادت کروائیے آمنہ طیبہ میرے نبی کو سفید ریشم کے لپیٹ کر باہر لے کے آئی اس نے سب سے پہلے میرے نبی کے نقش نہیں پہنکے سارے ہلائے لگا پھر کہنے لگا جلدی جلدی مجھے ان کی کمر دکھاؤ مجھے ان کی کمر دکھاؤ کیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا یہ دو بندوں کے درمیان اٹھا ہوا گوشت دیکھا گولائی میں اٹھا ہوا گوشت تھا یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا جب ہوش میں آیا لوگوں نے کہا اوہ اللہ تجھے مارے بچے کو دیکھا اس کی کمر کو دیکھا بے ہوش ہو گیا ہے رونے لگا کہنے لگا رے صاحبت نبوتو من بنی اسحاق آئے آئے بنی اسحاق سے نبوت ختم ہو گئی ہے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے لوگوں نے کب سانوں میں سمجھاتی کہنے لگا او مکے بھارو یہ بچہ عام نہیں ہے یہ آخری نبی ہے اور اس کے قدموں کے درمیان نبوت والی مہر ہے اور اس کا فضلہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے رونا ہوا وہاں سے چل پڑا وہاں سے چل پڑا لیکن تھوڑا آگے جا کے پھر مڑ کے پیچھے آیا کہنے لگا ہماری کل پہ رجو بڑی زبان میں بولے نا میری بات تو سن لو کیا کہتا ہے کہنے لگا وہ اس بچے کو معمولی نہ سمجھنا یہ تمہیں مشرقوں میں بھی مشہور کر دے گا مغربوں میں بھی مشہور کر دے گا ایک وقت آئے گا مشرقوں میں بھی اسی کے نعرے ٹھونیں گے مغرب میں بھی اسی کے نعرے ٹھونیں گے تو پھر مجھے کہنے دیجیے میرے امام نے اسی کی لکھا کے کان جدھر لگا یہ تیری داستان ہے کان جدھر نسبتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ پھر آخری جو منتر رکھا وہ کیا ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا وہ انعام کرنے والے ہو جیب میں کام بنا والے کچھ نہیں سکتے میاں صاحب کی روح سے مدد کے ساتھ جیب میں کام رہا جیب میں کام بنا والے کچھ نہیں میرے بلے جیب میں کام آقا تیری نسبت بلے سنت کے مطابق مطابق نہیں ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہمارا طور کردار حضور کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں لیکن پھر بھی میں بچے سے پوچھوں جوان سے پوچھوں دسو جی جنت جانا کہ دوبارہ جانا جنت جانا میں نے بھی لایا تو میں پوچھ سکتا سرکار عمل کتنی کی بیٹھے ہوئی
دیہاتیوں سنیوں ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ظاہر ہو رہی ہیں. کیا مولوی کیا پیر سارے یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ. وہ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارا سینہ چوڑا کیا؟ کون سا احساس جسے کہتے ہیں کہ بڑا سری ہے کہ جس کے اوپر ہم مست ہیں. ہمارے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں ہے سوائے حضور کی شفاعت کی. سوائے حضور کی شفاعت کی امید. اسی لیے مولانا جی بولوی آپ نے دنیا فرماتے ہیں کہ بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری. اسی لیے آپ مجھے کہ ہمیں شفاعت محمد نصیب ہوتی. اور یہ جو کچھ بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں یہ سارا کس لیے کر رہے ہیں تاکہ حضور ہم سے خوش ہو جائے. تو ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے ہیں. ایک پہلے سے لوگ ان کے موروں کے ناش نہیں جانتے ہیں, ان کے چہرے کی ساری باتیں جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ہوائیں چل رہی ہیں. رحمت سے پہلے ہوائیں چل رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے حضور دنیا میں جب آئے تو ایک زمانہ تھا جو حضور کی آمد کا منتظر تھا. جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, آپ فرماتے ہیں اپنے گھر میں تھا میں 6-7 سال کا تھا, بات سمجھ نہیں لیتا تھا, سن نہیں لیتا. تو ہمارے پڑوس میں یہودیوں کا جو بڑا رات تھا, اس کا گھر تھا, تو رات کا وقت ہوتا تو چاروں طرف سے شور تھا. تو ماشاء اللہ یہودیوں ماشاء اللہ. تو چونکہ اس زمانے میں ایک طریق ہوتا تھا کہ کوئی مشکل میں پھنس گئے, دشمن آ جائے, آگ لگ جائے, تو اس طرح کی باتیں لگاتے تھے. تو دو دوڑے دوڑے آئے, بیڑے آئے گا کوئی نہ کوئی دشمن, نہ کوئی آگ, نہ کوئی شہر, نہ کوئی ساتھ. لوگوں نے کہا اللہ تجھے غلط کرے, بھلا کیا ہے تجھے, کیا ہوا ہے, کس رشتے میں نیند سے جگایا, کیوں پوری قوم کو تم نے اکٹھا کر لیا. کہنے لگا قد طلع نجم احمد, احمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے. حسان بن ثابت فرماتے ہیں اے وہ پہلا دن سی میرے جنم وچ نام احمد پیا ہے. یہ پہلا دن تھا کہ جس نے میرے نام میں نام احمد ٹکرایا. کہتے ہیں میں اپنے گھر جو نہ سن رہے ہیں دروازے چکٹنے کے بعد آ رہی ہے قد طلع نجم احمد, احمد والا تارا طلوع ہو گیا, آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے. آگے چل کے اس نے پھر بھی شانی بیان کی, پیدا ہوگا عبداللہ کے گھر میں, ولادت ہوگی مکے میں, ہجرت ہوگی مدینے میں. حضرت احسان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ کی ہجرت مکے سے مدینے ہوئی, میں نے جب نام سنا کہ حضور فرما رہے ہیں انا محمد فی الارض و احمد فی السماء, وہ بچپن کی آوازیں میرے کان سے ٹکرانے لگی. قد طلع نجم احمد, ہاتھ جوڑ کے مان گیا سبے آقا وہ خوشیوں کہ جب تجھے ولادت ہوئی ہے, دنیا تعریفاں دنیا شان بیان ہو رہی ہیں. کان جیت لگا وہ کون میرا نبی, وہ صورت میں بھی بے مثال, وہ سیرت میں بھی بے مثال. میرے نبی بھی امی جان حضرت سیدہ آمینہ آپ فرماتی ہیں جیسے آپ میرے نام محمد کی ولادت ہوئی, میں اپنے گھر میں اکیلی تھی. 2 چیزوں کی فکر تھی میرے گھر میں اس دن جلانے کے لیے تیل تھا چراغ میں. میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے لال کی ولادت ہو گئی روشنی کی طرف سے آئے گی. دوسری مجھے فکر تھی کہ میرے گھر میں اس دن کوئی خاتون نہیں تھی جو ایسے محرم ہونا ضروری ہوتا ہے. فرماتی ہے میں اسی فکر میں تھی, یہ چاند میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں روشنی ہو گئی ہے. میں
آنکھیں بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ روشنی کیسی ہے کہ اتنے میں فسمعت وجبۃ عظیما، دفتنے آواز آئی، ایک گڑگڑاہٹ آئی، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، فدخل ثلاث نسوہ، تینوں کے اندر داخل ہوئی، تینوں کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے پوچھا بیماری ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا، دوسری کہنے لگی میں مریم، تیسری کہنے لگی میں حاجرہ، آنے والیوں کے امائی ہو آمینہ، تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ بس پھر میں نے آئے آئے توجہ سے سن رہے سیدہ اچانک کیا فرماتی ہے، یہ دیکھ رہا ہوں امام، یہ اتنے امام حالی در وقت کو تھوڑا سا میں نے مینج کرنے سے اسپیڈ لگا رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا، حسین آجوبی خاتون میرے گھر میں داخل ہوئی، آنے والی ہے تو کون ہے؟ تیرے جیسی حسین عورت میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی، تو کون ہے؟ کدھر سے آئی ہے؟ جواب دیا یا میرا کہ میں اس دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کی امی فرماتی ہے کہ بس پھر کیا تھا، اچانک خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اتالی قصور شام، ملک شام کے محلات میرے لیے روشن ہو گئے، فرائض ثلاث عالم علم بالمغرب علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم على ظهر الكعبہ، میں نے ادھر دیکھا مشرق نظر آئے، ادھر دیکھا مغرب نظر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر میں نے لہراتا دیکھا۔ بس پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے لال کو دیکھوں، میرا محمد کیسا دکھتا ہے، تو کیا دیکھتی ہوں، لمّا ودعتہ فرأیتہ کان مقبولا مدہونا مسرولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا، ادھر میرا محمد آئے، آنکھوں میں سرما لگا میں گانے سننے مکانی آنکھوں میں سرما مدہونا گویا بالوں کو تیل لگائے، مخدوم ختنہ کیے ہوئے، مسرورا ناف بٹے ہوئے، مغسولا غسل دیے ہوئے، معطرا خوشبو لگے ہوئے، مطہرا پاک صاف ہے، کان ساجدہ، ادھر محمد آئے، آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، گویا میرے نبی کی امی جان نے جس گھڑی اپنے لال کو دیکھا ہوگا تو وہ جذبے کے ہوں گے، بول رہے کہ بابے کا پوتا بولا، گویا وہ کہہ رہی ہوں کہ تیرے باپ بن میں بڑی دلکشی ہے، تیرے باپ بن میں بڑی دلکشی ہے، بڑی خوبصورت ہے یہ صورت تمہاری، بڑی خوبصورت ہے یہ صورت تمہاری۔ اور خدا جانے کس وقت کھینچا، خدا جانے کس وقت کھینچا یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری۔ برادران اسلام، حضور کے میلاد پاک کے یہ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ان بچوں کو، ان جوانوں کو، ان بڑوں کو، سب کو جب حضور کی ان گھڑیوں کو پتہ چلے کہ جن گھڑیوں کو میں اور آپ چاہیں گے بھی نہیں کہ کوئی ہماری پیار کرے۔ جمشید صاحب آپ پسند کریں گے کہ آپ کے بچپن کی دائی اماں کے واقعات کو بیان کریں؟ کبھی نہیں، اور میں نہیں چاہوں گا، کسی بھی چاہوں گا کبھی بھی نہیں چاہے، شاہ صاحب نہیں چاہیں گے، یہ بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ ساڑیاں سمپل سے ماں کی چیزیں نہیں بچائیں دیکھنے والے باقی ہو رہی، پر جس رسول کے فوج میں اپنے طیب کا ہے اس کی باقی زندگی کے سکھایا ہے۔ اور
اللہ نے صرف حضور کو طاقت نہیں دی ہے، میرے نبی کی نسبت سے اللہ نے میرے نبی کے خاندان کو بھی پاک کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل محمد اتنے پاک ہو گئے کہ جہاں گناہ اور خطا ہوا یہ نہیں جاتے، اور جہاں یہ وہاں گناہ اور خطا نہیں۔ یہ بے گناہ بھی ہے، یہ بے خطا بھی ہے، نہ چھوٹی خطا، نہ بڑی خطا، نہ اخلاقی خطا، نہ معصیت خطا، نہ فسق خطا، کوئی خطا ان سے نہیں ہوئی ہے، پاک رکھا ہے اللہ نے۔ میں نے اگر کوئی پیرا بٹھایا اور اگر اندر سے چوری ہو جائے تو میری اس حفاظت کی نہیں اٹھے گی کہ تو نے حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، تو یہ کیوں ایسا ہو سکتا؟ تو جب رب کہتے میں یطہرکم تطہیرا، میں نے طہارت کا پیرا بٹھایا، تو وہاں اگر کوئی گناہ وہاں چلا جائے یا خطا چلی جائے یا یہ خطا کے پاس آ جائے تو رب کی حفاظت کو چیلنج ہے، وہ جو اس نے حفاظت کا ذمہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت سے قائل کرنے رب کہتے ہیں کہ میں نے حفاظت کی ہے اور یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں محمد بھی پاک، محمد پاک کا گھرانہ بھی پاک، نبی کی آل بھی زندہ باد، نبی کے سارے ساتھ بھی زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ یہ بات یہ رسل اس میں چھوٹا سا یہ بھائی پروگرام ہے زندہ سے بس ایک کہیں دماغہ میں چھوٹ گئی یہ کیسے عاشق رسول 1.5 لاکھ روپے لگا کر نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جنت خریدنا چاہتے ہیں، گال سن سوگے اتنا پھاٹک لائے بیٹھے وہ یہ کثرتیں 1.5 لاکھ کی بڑی بات کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی ہو گیا اللہ تعالیٰ وہ کثرتیں نہیں دیکھتے، وہ محبتیں دیکھتے۔ وہاں لاکھوں کا مسئلہ ہی نہیں، کیا پتا اگر کوئی خلوص کے ساتھ ایک جھنڈی لے رہا ہے وہ بھی بخش کر جائے، کیونکہ میرا نبی اور میرا اللہ وہ کوثر کے مالک ہیں، وہ کثرت سے نہیں دیکھتے، وہ محبتیں دیکھتے ہیں، کثرت سے نہیں اپنے پاس ہے، وہ کثرت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ رضا صاحب کی پوری ٹیم، محترم قاری ابراز صاحب، یہ ماشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اسی طرح خطابت کر رہے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک ہی دفعے اس وقت ہم سنتے تھے اور وہاں سے یہاں تشریف لاتے ہیں آپ کو فیض پار کرنے کے لیے، فیضیاب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوچ ساتھ میں بھائی بدر اسلام صدر صاحب باقی جتنے اللہ خوبصورت چہرے میرے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ کے دین پر کام کر رہے ہیں، سب ہمارے سارے سرکار ہیں۔ یہ میرے پیارے پیارے بچے مدارس کے چھوٹی سی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب و مقدر میں اپنا دین لکھ دیا ہے۔ ان کے ماں باپ سلوک کے قابل ہیں، ان مدرسوں کو چلانے والے لوگ سلوک کے قابل ہیں کہ ان کی دولت اللہ کے دین کے کام ہے۔ یہ بہار شریف یہ بھی ہماری حقیقتوں کا اظہار ہے، ہماری محبتوں کا اظہار ہے، اور یقین کیجیے اس میں بڑی جنت رکھی ہے۔ جیسا دوسری سے کسی کا نہیں تھا، میں بڑا غریب پیسے لا سکتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گردہ لے کے نکالا قرآن شان کی نام پھر سارا سال گردہ صاحب رہنے سے اگلا سال آتا پھر گردہ لے کے پھر ملا ایک دفعہ میرے بڑے بھائیوں نے عرض کی کہ بابا اب اتنا قرضہ لیتے ہیں پھر کر اگلا سال ہی مکانے رہتے ہو، ہم فیملی ممبر کی زیادہ کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ میرے والد صاحب کے ساتھ یوں آنسو دیا نہیں جاتا ہے ساتھ کی میں پتر میں رہا نہ رہا جب میلاد رنگ لانا ہے نا تو میں یاد کروں خدا کی قسم اس میلاد نے ایسے رنگ لگائے، سب سے پہلے ہمارے گھر میں دین آگے ہم سارے بھائی دین کی طرف آگے، حافظ عالم مفتی سارے اور اس کے بعد اللہ نے ایسا کرم کیا کہ یہ کوئی 3 پشتوں پرانی بات نہیں، یہ 20 سال کی بات ہے ٹوٹل، اور ان 20 سالوں میں ہم سارے بھائیوں کو اللہ نے کیپٹل ایریا میں اپنے مکان بھی دے دیے، سارا کچھ دے دیا۔ آج ہم رو رو کے اپنے والد کو یاد کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا جب تم میلاد رنگ لانا ہے نا پتر تسی منزی یاد یہ میلاد رنگ لانا ہے، کیونکہ جب خلوص سے حضور کی محفل سجاؤ نا اپنے بیڑے میں تو پھر اس بیڑے پہ ہم نے لال دی نظر ہو جاتی ہے، جس محلے میں اس محلے پہ ان کی نظر ہوتی ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو کوشش کریں، اگر زیادہ نہیں تو 10 بندے بیٹھ کے درود پڑھ کے کوئی چنے ہی تقسیم کر دو، پر میلاد ہر کار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا